نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے صلاۃ تسبیح کی اہمیت، فضیلت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ صلاۃ تسبیح کو صلاۃ تسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ تسبیح 300 دفعہ ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کثرت سے یہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اس کو صلاۃ تسبیح کہا جاتا ہے۔ صلاۃ تسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے اور ہر رکعت میں 75 دفعہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی یعنی ایسی 10 خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ، پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، سب معاف فرما دے۔ وہ 10 خصلتیں، باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھیں، اور جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر رکوع کریں، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد رکوع میں ہی 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور قوما کے کلمات ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سجدہ کریں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح کی رکعات میں تسبیحات کی کل تعداد 75 ہو گئی۔ چاروں رکعتوں میں آپ یہی عمل دہرائیں۔ اے میرے چچا، اگر آپ ہر روز 1 مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر ہفتہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی 1 بار نہ پڑھ سکیں تو ساری زندگی میں 1 بار پڑھ لیں۔ یہ روایت سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور الترغیب و ترہیب میں بیان ہوئی ہے، اور یہ حدیث کی 20 کتابوں میں مذکور ہے، مگر اختصار کی وجہ سے صرف 4 حوالے دیے گئے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ صلاۃ تسبیح کے متعلق یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ثنا کے پڑھنے کے بعد مذکورہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھی جائے، پھر رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے، رکوع کی حالت میں، اور رکوع کے بعد، سجدہ اولیٰ میں، سجدہ کے بعد بیٹھنے کی حالت میں، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 بار پڑھی جائے، تو اس طرح 75 دفعہ یہ تسبیح مکمل ہو جاتی ہے ایک رکعت میں، اور پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ پچھلی دفعہ ذکر ہوا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اس طرح جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پہلے آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، تو اس طرح ہر رکعت میں یہ 75 دفعہ ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی جامع ترمذی اور الترغیب و ترہیب للمنذری میں بھی بیان ہوئی ہے، اور اس حدیث میں صلاۃ تسبیح کی فضیلت، اس کی تعداد رکعات کا ذکر اور نماز کی کیفیت کا بیان ہوا۔ رمضان المبارک میں چونکہ ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اگر یہ صلاۃ تسبیح رمضان المبارک میں پڑھی جائے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جائے گا، اور اگر یہ نیکی، یہ تسبیح آپ 27ویں شب کو یا ليلۃ القدر کی شب کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب 1000 مہینوں کے عبادت کے برابر ہے، تو اس کو 1000 سے اور ملٹیپلائی کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ تسبیح ليلۃ القدر کو پڑھی جائے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کا اہتمام کریں اور کثرت سے یہ تسبیح پڑھیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم سال میں 1 دفعہ ليلۃ القدر میں یہ پڑھ لیا جائے، تو امید ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔